بولے کسی کے سامنے میں مسلم ہوں، بات چیت میں کافر ہوں؟ بھائی اگر تو کافر نہیں ہے مسلم ہے تو تو بھی لکھنا مسلم۔ اچھا 1.5-2 گھنٹے میرے انہوں نے تلاشی کے اوپر لگا دیے صرف میرے نام کی وجہ سے کہ اس کے نام میں یہ آ رہا ہے۔ پھر انٹرویو میں نے کہا بھائی سنی ہوں میں، ایسی کوئی بات نہیں، بھائی سنی ہوں میں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا میں سنی ہوں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو وہاں کہتا نا جناب میں مسلم ہوں، میں مسلم ہوں، سنی کیوں کہا؟ پولیس والے پھر تیری طبیعت صاف کرتے، تجھے ننگا کرتے۔ جب ہم آپس میں ہوتے ہیں تو سنی شیعہ اس طرح بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم کفار کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم ظاہر ہے مسلمان ہی ہیں، تو یہاں ایک پہچان ہوتی ہے۔ اس پہچان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جناب نبی علیہ السلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کو کہو تم مسلمان ہوتے چڑھ جاتے، کوئی نہیں چڑھتا، جھوٹ بولتا ہے۔ تو نے پولیس کو یہ کیوں کہا کہ میں سنی ہوں؟ تو جو مسلم کہلانا چاہیے تھا نا، تو اپنے فتوے سے لعنتی ہوا، کافر ہوا۔ نبی علیہ السلام کا تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ شیعہ تھے، وہ تو مسلم تھے۔ مرزا جہلمی کو اس کے شاگرد کس طرح ذلیل کر رہے ہیں، یہ ہم پر الزام لگاتا ہے کہ جناب ہمارے کلپ کاٹتے ہیں۔ یہاں مرزا جہلمی کا مرزا کے شاگردوں نے کلپ کاٹا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ شیعہ تھے۔ بیچ میں اس نے کہا تھا سنی تھے، نہ آپ علیہ السلام سنی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے۔ تو اس کے چیلوں نے یہاں کلپ کاٹا ہے۔ ہم دوسرا آپ کو کلپ دکھاتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے۔ نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نہ سنی تھے، سنی بھی نہیں تھے۔ اچھا اب اس کا رزلٹ کیا نکال رہا ہے؟ تو مسلم تھے، اور جو ان سے ہٹا ہوا ہے قرآن نے واضح فتویٰ دیا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہ میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنہوں نے فرقے بنا لیے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ سنی سے کوئی تعلق ہے، نہ شیعہ سے، نہ دیوبندی سے، نہ بریلوی سے، کیونکہ انہوں نے فرقے بنا لیے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں، کیونکہ اس نے رزلٹ نکال لیا کہ اس شخص کا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جس نے فرقہ بنا لیا، چاہے وہ سنی ہو گیا۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، تو اس کا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہ رہا، یہ جہنمی خارجی بن گیا، کیونکہ اس کا فتویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اہل حدیث بھی منکرین حدیث بن جائیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی۔ میں اکیلا اپنے آپ کو سنی کلیم کروں، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں ہی سنی ہوں، تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں ہی سنی ہوں، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں سنی ہوں۔ تو اب کیا ہوا؟ اس نے پہلے کیا رزلٹ نکالا کہ جو سنی اپنے آپ کو کہلاتا ہے اس کا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اپنے فتوے سے اس کا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے چیلے اس کو کیسا ذلیل کر رہے ہیں، اور خود ذلیل ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں مسلمانوں پر فٹ کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بدترین لوگ وہ ہیں مخلوق میں جو کفار سے متعلق آیات مسلمانوں پر چپساں کرتے ہیں۔ تو یہ اس نے مسلمانوں پر چپساں کی آیات، اب اس میں خود پھنس گیا۔ نبی علیہ السلام نہ سنی تھے، نہ بریلوی تھے، تو کہہ رہا کہ میں سنی ہوں، پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں میں سنی ہوں، تو تیرا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہ رہا۔ اتنا بڑا لمحہ فکری ہے ان فرقوں کے لیے کہ اس وقت پلانٹ ارتھ پہ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو اگر صرف اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو لوگ سمجھ آتے ہیں کہ کس کی تربیت ہے۔ تو لعنت ہے تمہارے بزرگوں کی تربیت کے اوپر کہ جنہوں نے فرقے بنا دیے۔ اب یہاں کس طرح لعنتیں بھیج رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی پر لعنت بھیجے اور اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ اس پر لوٹے گی۔ اب یہ خود کہے گا کہ میں سنی ہوں۔ اب پہلے جیسے آپ نے دیکھا، اور یہ فرقے بزرگوں نے نہیں بنائے اس انداز سے، یہ ان لوگوں نے فرقے بنائے جو اسلام سے نکلے۔ تو بزرگوں نے یہ کہا کہ ہم چونکہ صحابہ کو ماننے والے، نبی علیہ السلام کو سنت کو ماننے والے، اس لیے ہم ظاہر صحابہ اور مسلمانوں کی میجورٹی ہے وہ اپنے آپ کو سنی کہلائے، ٹھیک ہے، اہل سنت و جماعت کہلائے، تاکہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ۔ کیونکہ کچھ ایسے بھی فرقے ہیں جنہوں نے کہا جی ہمیں صرف قرآن کافی ہے، تو یہ مسلم میں ہے۔ تو اب لعنت کس پہ بھیج رہا ہے؟ امام مسلم میں بھیج رہا ہے۔ مسلم کے مقدمے میں ابن سیرین لکھا ہے کہ ہم سنیوں سے روایات لیتے ہیں، تو یہ لعنتیں بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب میری تعلیم یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ میں مسلم ہوں، اور میرے جو شاگرد ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ، یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں پہلے دن سے، ابھی پہلے کہا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں سنی ہوں، یہ تعلیم کس کی ہے؟ تو اس پر لعنت لوٹی کہ نہیں لوٹی؟ اس نے اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دی کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں سنی ہوں، تو لعنت اس پر لوٹی کہ نہیں لوٹی؟ بولے کسی کے سامنے میں مسلم ہوں، بات چیت میں کافر ہوں؟ بھائی اگر تو
काफिर नहीं है, मुस्लिम है, तो तू भी लिखना मुस्लिम। भाई तो अगर काफिर नहीं है मुस्लिम है तो तू भी लिख लेना कि मैं मुस्लिम हूँ, क्योंकि जब हम मुसलमान आपस में रहते हैं तो फिर सुन्नी शिया ये हम एक दूसरे को कहते हैं कि ये सुन्नी शिया है, लेकिन जब कुफार के सामने तो हम सारे मुस्लिम हैं। लेकिन ये कह रहा है कि तुम अपने आप को मुस्लिम नहीं कहलाते, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन ये टोंट कर रहा है कि अगर आप किसी को कहेंगे अब तुम भी लिख लो ना मुस्लिम, तो वो कहेगा मैं काफिर हूँ। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसको सऊदीया में पकड़ा गया, तो अब सऊदी हुकाम को पुलिस वालों को कह रहा है कि मैं सुन्नी हूँ। भाई अपनी जान छुड़ाने के लिए तो सुन्नी हो गया, यहाँ दूसरों पर लानते भेज रहा है, कह रहे तुम अपने आप को, तो वहाँ बताता ना कि जनाब मैं मुस्लिम हूँ, तो ये पकड़ के तेरी कोई चित्र पोला करते तेरा, ये जरा देख लें। تو 1.5-2 گھنٹے میرے انہوں نے تلاشی کے اوپر لگا دیے صرف میرے نام کی وجہ سے کہ اس کے نام میں یہ آ رہا ہے. پھر انٹرویو میں نے کہا بھائی سنی ہوں میں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا میں سنی ہوں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو وہاں کہتا نا جناب میں مسلم ہوں, میں مسلم ہوں. سنی کیوں کہا؟ پولیس والے پھر تیری طبیعت صاف کرتے, تجھے ننگا کرتے, تو جب ہم آپس میں ہوتے ہیں تو سنی شیعہ اس طرح بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. جب ہم کفار کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم ظاہر ہے مسلمان ہی ہیں, تو یہاں ایک پہچان ہوتی ہے. اس پہچان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جناب نبی علیہ السلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان کو کہو تم مسلمان ہوتے چڑھ جاتے. کوئی نہیں چڑھتا, جھوٹ بولتا ہے. تو نے پولیس کو یہ کیوں کہا کہ میں سنی ہوں؟ تو جو مسلم کہلانا چاہیے تھا نا, تو اپنے فتوے سے لانتی ہوا, کافر ہوا. نبی علیہ السلام کا تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور کہتا ہے کہ ویسے اس نے جو لعنت بھیجی نعوذ باللہ کہ ان کے بابو پر لعنت ہے, انہوں نے ان کو کیا سکھایا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں جناب اصل میں کسٹوڈین میں سنی ہوں. میں کون ہوں؟ سنی ہوں. یہ باقی جتنے بھی ہیں نا دیوبندی بریلوی, یہ تو ہے ہی نہیں سنی, انہوں نے اہل سنت پر ڈاکہ ڈالا ہے. ہاں جی, میرے تو یہاں پہ آپ سنیوں کی کتابیں دیکھ رہے ہیں, میں اہل سنت کا نمائندہ ہوں بھائی. میری فکر اہل سنت کی ہے. میں شیعہ فرقے کو کافر نہیں سمجھتا, انہیں مسلمان سمجھتا ہوں. فکر میں اہل سنت کی لے کے چل رہا ہوں. میرا شیعہ کے ساتھ تو اتنا بڑا فرق ہے, وہ تو میں ان کی فکر کو الگ سمجھتا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث فراڈ کر رہے ہیں اہل سنت کے نام کے اوپر. یہ میرے گھر میں گھس گئے ہیں. مجھے بتائیں منافق سے پہلے نپٹنا چاہیے یا کافر سے؟ منافق سے. تو لبادہ انہوں نے سنیت کا اوڑا ہوا ہے. لبادہ انہوں نے سنیت کا اوڑا ہوا ہے. بھائی جب تجھے سنی کافر لگتے ہیں تو کوئی بھی لبادہ اوڑھ لے. اصل میں سنی ہوں. یہ کس طرح کس کی دو نمبری ہے کہ یہ میرے گھر میں گھسے, تیرا گھر ہی نہیں ہے. جب تو کہہ رہا کہ یہ فرقے ہیں تو میں الگ ہوں, میں مسلمان ہوں, جب تیرا گھر ہی نہیں ہے. اب ڈرامے بازی کیوں کر رہا ہے کہ میرے گھر میں گھسے ہیں جناب لبادہ سنیت کا اوڑا ہوا ہے. بھائی تو کہہ رہا ہے سنی تو کافر ہیں, ان کا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ لعنتی نعوذ باللہ, یہ تو فتوی لگا رہا ہے. اب کہہ رہا ہے کہ وہ میرا گھر ہے تو تجھ پر لعنت ہے, کروڑا تجھ پر لعنت ہے. اور یہاں کہا کہ جناب جو ہے وہ شیعہ جو ہے ان کو میں کافر نہیں سمجھتا. آگے ویڈیو دیکھیں کہ حق پر جو ہے سنی ہے. چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. شوق ہے تو وہ کہ, لیکن میرا خیال ہے ہم اس سے باہر نہیں. اچھا, اپنے آپ کو مسلم کہیں. سنی کہنا پسند نہیں کرتے. نہیں قطن نہیں. رکو ذرا صبر کرو. پھر یہ اس طرف جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ سنیت کا جو ایک منہج تھا, ظاہر ہے وہ جو ایک بڑی تفریق ہوئی ہے, اس میں تو ہم اپنے آپ کو سنی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اور مجھے کوئی آر نہیں یہ بات کہنے میں, چاہے کسی کو بری لگے, کہ میں بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ قیامت تک میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا, میں اس سے مراد اہل سنت کا منہج سمجھتا ہوں. ان کو پہلے ذرا جیسا فدو بنایا تھا فدو بنا کے رکھو.